السلام علیکم ناظرین، میں ملک شفقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عید یونیک کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعلق صحافت سے ہے۔ پی سید امتراک محسن شاہی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور صدر پریس کلب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہیں محمد چوہدری صاحب جو کہ سینئر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ رجسٹر بھی ہیں۔ یہ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیم ٹائم دیا۔ اچھا شاہ صاحب، عید کا دوسرا دن ہے تو عید کیسے گزری ہے؟ جی عید الحمدللہ آج دوسرا دن ہے اور سنت ابراہیمی کے اللہ پاک نے توفیق دی اور اس کے مطابق جو تھا قربانی دی ہے اور آگے اسے تقسیم کیا ہے۔ کچھ ہمارے میڈیا کے دوست تھے، عزیز و اقارب تھے، جس طرح 3 حصے کیے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے کر کے، بلکہ الحمدللہ ہم نے اپنا جو حصہ تھا گھر کے لیے بھی جو تھا وہ بھی تقریباً تقسیم کر دیا اور آج ہم بازار سے گوشت خریدے جو۔ اچھا عمر بھائی، بچپن میں آپ تقریباً کتنی عیدیں اکٹھی کر لیتے تھے؟ جی بچپن میں تو کافی زیادہ عیدی ہو جاتی تھی، سب لوگ عیدی دیتے تھے اور ابو سے، امی سے، نانی سے، دادا سے، باقی لوگوں سے وہ کافی زیادہ عیدی ہو سکتی تھی۔ عوام تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، جتنے زیادہ رشتے اتنی زیادہ۔ یہ تو ہے۔ اچھا، تو سب سے زیادہ عیدی کون دیتا تھا آپ کو؟ جی آبویسلی میرے والد صاحب ہم نے سب سے زیادہ عیدی دیتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بادشاہوں کے بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے، شہزادوں کی طرح رکھا ہوا ہے، تو زیادہ عیدی بھی وہی ہمیں دیتے تھے۔ اچھا شاہ صاحب، عید کا جانور کون خریدنے جاتا ہے اور کس کی پسند ہوتی ہے؟ جی اس میں زیادہ شوق ہوتا ہے بچوں کو، تو وہ عید کی آمد سے کافی دن پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی قربانی دینی ہے، یا بچڑا چاہیے، بیل چاہیے یا بکرا چاہیے، جو بھی چیز ہے۔ تو عام طور پہ خریداری جو ہے وہ میرے بیٹے کرتے ہیں، تو میں منڈی نہیں جاتا، وہ جا کے وہاں سے دیکھ کے جانور پسند کر کے تو اس کو خرید کے لاتے ہیں، پھر اس کی 1-2-4 دن خدمت کی جاتی ہے اور عید والے دن جو ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے۔ اچھا عمر بھائی، کوکنگ کا آپ کو شوق ہے؟ جی مجھے بالکل کوکنگ کا شوق ہے اور میں ہفتے میں 1 آدھ بار کھانا ضرور خود بناتا ہوں، اور یہ مجھے ایکچولی کوکنگ کا شوق کالج لائف میں ہو گیا تھا۔ تو حالانکہ میرے ساتھ شیف ہوتا تھا وہاں پہ، لیکن مجھے تھا کہ مجھے کوکنگ بھی آنی چاہیے ایک شوق کے طور پر، تو اس لیے میں بس کھانا بنا لیتا ہوں۔ اچھا، عید کے موقع پر آپ نے کیا چیز بنائی تھی؟ عید کے موقع پہ تو میں نے کچھ نہیں بنایا جی۔ عید کے موقع پہ تو ہم لوگ ابھی تک کسائیوں کے ہاتھوں میں تھے، کیونکہ عید والے دن بھی کسائیوں نے کافی خراب کیا، اور آج دوسرا دن ہے تو آج بھی کسائی قربانیاں ہی کر رہے ہیں۔ تو بنایا تو گھر میں کچھ نہیں ہے جی، بنایا سب گھر والوں نے، ہم نے تو صرف کھایا ہے جی۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے کوکنگ کی؟ میں نے آج تو نہیں کی تھی، مطلب عید کے موقع پہ تو نہیں کی، تو ویسے میں کوکنگ کر لیتا ہوں اور کبھی کبھار میں کرتا بھی ہوں، تو لیکن ذرا جوانی میں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب 60 ہوں تو جوانی میں میں کافی شوق سے کرتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ مجھے کھانے کا بھی شوق ہے اور کھلانے کا بھی شوق ہے، تو اس حوالے سے سنا بھی ہے اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ جو خود کھانے کا شوقین ہوگا وہ کھانا بنانا بھی جانتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب نے ابھی جو بات کہی ہے نا کہ وہ جوانی میں کرتے تھے، لیکن میں تو کہوں گا کہ شاہ صاحب ابھی بھی جوان ہے جی، اور حالانکہ شاہ صاحب نے بتایا بھی اباؤٹ 60 ہیں اور میری ایج ابھی 26 ہے، لیکن شاہ صاحب ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں، ہم سے زیادہ پنچوئل ہیں۔ ہم اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں پروگراموں میں، کہیں آنے جانے میں، شاہ صاحب نے اکثر دعوت دی ہو تو ہمیں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ شاہ صاحب لیٹ ہوئے ہوں، اور شاہ صاحب پنکچوئل بھی ہیں اور یہ اپنے کام کو باقاعدہ ہر پراپر ٹائم پہ کام کر لیتے ہیں، تو یہ ابھی بھی جوان ہے جی۔ جی بالکل عمر بھائی، کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی میری، ٹائم کیا تھا پروگرام کا، تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے ہی کال کی تھی مجھے کہ بھائی ٹائم ہو گیا آپ کا پروگرام کا، تو میں نے کہا بس ابھی سیٹ اپ پہ آ رہے ہیں، سب دوست شروع کرتے ہیں۔ تو اچھا، عید کا پہلا دن تو پھر قربانی میں گزر جاتا ہے، مصروفیت رہتی ہے، تو دوسرے تیسرے دن کیا مصروفیت ہوتی ہے عمر بھائی آپ کی؟ میں نے تو ابھی بتایا کہ ہمیں پہلے دن کسائیوں نے کافی خراب کیا، دوسرے دن عموماً تو یہی ہوتا تھا کہ رشتے داروں کے ہاں آنا جانا، اور بہن بھائیوں کے یہاں آنا جانا، رشتے داروں کے ہاں، دوستوں کے ساتھ بھی کھانا کھا لینا، لیکن ابھی بھی آپ کے پروگرام میں جب ہم آئے ہیں تو قربانی کسائی بائک کر رہے ہیں، اور انہوں نے کافی خراب کیا ہے جو آج ٹائم فیملی کو دینا تھا۔
अच्छा शाह साहब बाकी क्या मसरूफियत होती है इनकी दूसरी रोटी से? दूसरे दिन तो भी हमारे बड़ा खाना होता है, हमारी सारी फैमिली साहिवाल में तकरीबन 15 से 20 घर हैं हमारे, तो वो सब लोग मेरे यहाँ इकट्ठे होते हैं और हम लोग मिलकर जो है खाना खाते हैं। तो दूसरा दिन तो हमारा इसी तरह गुजरता है। तीसरे दिन का जो है वो दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं, आउटडोर होते हैं, या बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाना हो तो तीसरे करते यही है। पहला दिन तो वही अगर कसाई के पीछे और कुर्बानी में हम भी रात तकरीबन कोई 11 बजे फारिग हुए हैं, वो भी पार्शली तकसीम करके 9 बजे तक तो कसाई अभी गोश्त बना रहे थे। तो उसके बाद अभी कुछ दोस्त रहते थे जिनको जाना था, वो सुबह से काम तो ये सोचा। अमूल भाई सहाफत में कैसे सोचा आपने कि आपको सहाफत में आना चाहिए? जी मुझे एक तो बचपन से शौक था कि मैं एक अच्छा वकील बनूं, और फिर मैं वकील जो है हमें उनको अच्छा बोलना आना चाहिए, तो एक वकील को पुरएतमाद होना चाहिए, तो वो अपनी बात को कोर्ट में खड़ा होकर अदालत को कन्विंस करना, उसके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। तो इसलिए फिर मुझे शौक हुआ कि मैं जर्नलिज्म में आ जाऊं, ताकि मुझे इसमें सीखने का मौका मिले। जो साहिवाल में काफ़ी सीनियर लोग हैं जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला भी, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ लोगों से। इसलिए मुझे फिर मैंने 2013-14 में दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन किया, तो अभी से काम कर रहा हूँ। इसलिए मुझे वहाँ से शौक था, और फिर अल्लाह की मेहरबानी से दुनिया भी जानती है कि हमने किस तरह साबित की है। अमूल भाई आप दोनों का जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि मीडिया से आपका तो एक अच्छा साफी करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये जरा हमें वन बाय वन आप जरा समझा दें। इसमें शक्कर जो एबिलिटी है वो एक अलग चीज़ है, जो क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है वो एक अलग चीज़ है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि सहाफ़ी बनने के लिए बुनियादी तालीम जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, और उसके बाद उसकी प्रोफेशनल स्किल जो है, प्रोफेशनल नॉलेज जो है, उसकी क्वालिफिकेशन उस अपने कंसर्न फील्ड से वो क्या होनी चाहिए या क्या होती है। तो ये बदकिस्मती है सहाफ़त की, और खासतौर से साहिवाल की सहाफ़त की, कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बुनियादी तालीम नहीं है, कोई कहीं से वो कोर्स नहीं करते, किसी उस्ताद से वो सीखते नहीं है, किसी एकेडमी को वो ज्वाइन नहीं करते, जस्ट चंद पैसे दिए और अदारे से कार्ड लिया, ऐलान लगवाया और उसके बाद वो सहाफ़ी बन गया। फिर वो हर चीज़ का उन्हें पता है, ये समझा जाता है, वो खुद भी ये समझता है और सोसाइटी भी ये समझती है कि सहाफ़ी को तमाम बातों का इल्म होता है और वो हर चीज़ को समझती है। मजीद उमर साहब जी, जैसे शाह साहब ने की बात कही है, शाह साहब बहुत सीनियर साथी हैं साहिवाल में, उनका एक नाम है और इनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन इसके अलावा जो साहिवाल की सहाफ़त या जनरल, जैसे शाह साहब ने बताया है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो चंद कोई 7-8 या 10 अच्छे अदारे उनको निकाल के, उसके अलावा तो अदारों में लोग जैसे शाह साहब ने कहा कि पैसे लेके सहाफ़ी रखे जा रहे हैं, वो फिर सहाफ़ी लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं, वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस तरह के सवाल करते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है वहाँ बैठे हुए कि इन लोगों ने सवाल कैसे कर दिया। बाकी जो वहाँ पे बैठे ऑफिसरान होंगे वो ये समझेंगे कि सारे सहाफ़ी इस तरह के हैं, और बड़ा ही घिरा हुआ म्यार है। इसके लिए हुकूमत को कुछ अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि अब जो जिस तरह सहाफ़ी बन रहे हैं और फिर लोगों को जिस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल, मैं अभी सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जूनियर हूँ। मुझे अभी लोगों से, मैं शाह साहब से, दूसरे दोस्तों से जो सीनियर लोग हैं उन लोगों से सीख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे लोग और जो मुख्तलिफ ग्रुपों ने अपने साथ भी ऐसे टाउट रखे हुए हैं कि जो लोगों को तंग करते हैं, और वो ग्रुप के जो लीडरान हैं वो अपने जो नीचे वाले बंदों को कुछ इसलिए नहीं कहते कि हमारे साथ 4 बंदे हैं, तो ये कहाँ अगर हमें नहीं जरूरत पड़ती तो बंदे कहाँ से लाएंगे। वो साहिवाल की सहाफ़त को के जो म्यार है, उस म्यार को ऊपर लाने के लिए कुछ नहीं,
اچھا عمر بھائی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دوست کہتے ہیں کہ میں ایک صحافی ہوں، میں نے عید پر اتنی عیدی اکٹھی کی ہے، تو آپ نے ایز اے جرنلسٹ کتنی عیدی اکٹھی کی ہے؟ اگر تو آپ کا سوال، آپ کا جو سوال میں سمجھا ہوں اس میں یہ کہ جو صحافی بلیک میلنگ کے ذریعے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اگر تو آپ کا یہی سوال ہے تو الحمدللہ لوگ ہمیں جانتے ہیں، تو میں کوئی اپنی یہاں پہ بیٹھ کر صفائی تو آپ کو دوں گا، اور میں تو ہمیشہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا کوئی بندہ جو اپوزٹ ہو، جو میرا مخالف ہو، میرے اوپر وہ بھی الزام لگا کہ میں مانتا ہوں، اور اللہ نے انشاءاللہ بڑا اللہ دے رہا ہے، تو اپنے ہاتھ کو ہمیشہ اوپر رکھا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو اللہ ہمیشہ اوپر رکھے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی یہ جو عیدی اکٹھے کرنے والے اور بلیک میلنگ والے ہمیں نہ صحافی نہیں مانتے، تو آپ عیدی والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب ایز اے جرنلسٹ آپ نے کتنی عیدی اکٹھی کی؟ جی اب ویسے تو سوال آپ کا بڑا ذہنی سا چھپتا ہوا سوال ہے، اگر آپ کی بات جیسے عمر صاحب نے کہا تو اگر تو یہ ہے کہ جی چچا ماما تایا انہوں نے کتنی دی تو میں اس اسٹیج سے گزر چکا ہوں، اب تو ہم عیدی دینے والے ہیں، تو الحمدللہ بطور صحافی جو ہے میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ عیدی اکٹھی کی جائے، کسی سے کوئی ایسا مالی فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے، تو اس میں یہ چیز جو ہے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگر ہم نہیں، میں نہیں لیتا، عمر صاحب نہیں لیتے تو کوئی بھی نہیں لیتا ہوگا، بہت سے ایسے ہیں، بہت سی ہماری نالج میں بھی آتے ہیں، وہ ان کا اپنا فیل ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر ہم عام پبلک میں جائیں تو ہم کہتے ہیں ہم ایک صحافی ہیں، ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی جرم کر لیا ہے۔ تو اس کی وجوہات یہی ہیں، آپ دیکھیے کہ پچھلے تقریباً چند سالوں سے صحافیوں کی مشروم گروتھ ہوئی ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے یا صحافی ہے یا کسی صحافی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو کسی نہ کسی حوالے سے وہ ضرور اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ جی میں بھی صحافی ہوں، مجھے بھی پتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نہ تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ صحافت ہے کیا، بنیادی اس کو ان کی تعلیم نہیں ہے، صحافت کے حوالے سے تو بالکل نہیں ہے۔ وہ میں یہاں پہ اکیڈمی چلا رہا ہوں صحافیوں کی ٹریننگ کے لیے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد انہیں جب وہ اپنے کورس مکمل کر لیتے ہیں پھر انہیں سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، تو بہت کم صحافی ہیں جو اس چیز کی ضرورت سے آگاہ ہیں، جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ زیادہ وہی ہیں جو مار دھاڑ کے لیے نکلتے ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحافت کا لیبل لگا کر قانون سے بچنا اور غیر قانونی اقدامات جو ہیں وہ کرنا، اور غیر قانونی کام کرنے والوں کو سرپرستی دینا، ان کو تحفظ دینا۔ تو بدقسمتی یہ ہے اس وجہ سے صحافت یہاں پہ بدنام بھی ہو رہی ہے اور صحافیوں کو اچھا بھی نہیں سمجھا جا رہا، اس لیے کہ کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہے، کہیں سے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے، وہ اپنی خود کی کامیاں چھپانے کے لیے جی ایسا ہی ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ بلیک میلنگ کو جنم دیتی ہے۔ اگر آپ کامیاں جو ہے دور کریں تو کوئی چیز کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کریں، بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے چند ایک کو چھوڑ کے، مطلب یہ نہیں ہے کہ سہیوال میں سارے انتظامی افسر یا افسران جو ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، چند ایک بہت اچھے ہیں، بڑے پرشناس ہیں، بڑے ایماندار ہیں، اپنے فرائض جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اور اکثریت جو ہے ان کی وہ ایسے ہی ہیں جو اپنے کرتوتوں سے میں کہوں گا کہ ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے ہر صحافی سے وہ خوف زدہ ہے، اور وہ چھوٹا یا بڑا ہے یا اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، ان کے اندر کا چور جو ہے انہیں ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ سر شاہ جی دیکھیں، اب جیسے انہوں نے پہلے شفقت صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں ایک صحافی کو، جب کوئی صحافی کو بندہ کسی سے ملتے ہیں تو پہلا اس کے اوپر جو بات جاتی ہے وہ بلیک میل لازمی ہے۔ اس دبے کو اگر ہم لوگوں نے ہٹانا ہے نا تو وہ جو لوگ جو پازیٹیو لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صحیح بات ہے، بہت سے لوگ اچھے ہیں، بڑے اچھے پڑھے لکھے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو چاہیے وہ آگے آئیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو اچھے ہیں، پازیٹیو صحافت کرتے ہیں، انہیں آپ نے کبھی کسی تھانے میں دیکھا ہے، کسی دفتر کے باہر کھڑے دیکھا ہے، کسی افسر کے برآمدے میں کھڑے دیکھا ہے، کبھی اس کی گاڑی کے گرد منڈلاتے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا۔ بالکل شاہ صاحب، میرا خود کا معاملہ ایک بنا تھا، تو میں نے رابطہ کیا تو مجھے کہہ رہا ہے یار میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، میں نے کہا میرا تھانے میں کیا کام ہے، ہم تو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام صرف ہوتا ہے کام کرنا، وہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جو تھانے جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، یہ ہے ملک شفقت کہ وہ ہر وقت وہ لوگ تھانوں کے باہر موجود ہوتے ہیں، منڈلا رہے ہوتے ہیں،
जो पार्टी आई उसको घेर लिया। मुख्य दफातर हैं या थाने हैं वो अपने आप को ज्यादा सेफ महसूस करते हैं कि अगर हम इसके जरिए कुछ जो अपनी गैर कानूनी जो ब्राइब मनी लेनी है या ऐसी चीजें करनी है तो वो ज्यादा बेहतर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। ऐसे ही एक नेटवर्क बनाया हो उन्होंने। उसके बाद मलिक साहब हैरानी की बात है, आप देखें कि हम लोग कोई खबर लगा दें तो एक तो पहले वो नाराज हो जाते हैं। हाँ जी, ये बात है। क्या आपने खबर लगा दी है, उससे गिले करेंगे, इधर से करेंगे, वो करेंगे, सिफारिशें करवाएंगे। पता नहीं वो लोग, उन्हें शर्म नहीं आती कि वो अपने अफसरान वो जो दो नंबरी भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं, लोगों को ब्लैक में तंग भी करते हैं, उनके अगर हम खिलाफ खबरें लगा दे तो वो पहले तो हमें सिफारिश करवाएंगे। अगर हम लोग शायद उनकी सिफारिश ना माने तो वो फिर करते ये हैं कि इस तरह के जो दो नंबर लोग हैं उन लोगों से एक बाप चैनल बना के, फेसबुक बना के खबरें लगवाते हैं, लोगों से लगवा के एक इंटरव्यू चलवा देते हैं और इससे खुश हो जाते हैं। पता नहीं हमने क्या कर दिया, खुश भी हो जाते हैं और उनसे मुफादात भी लेते हैं। और अफसर भी जो है वो कहता है कि चले अगर मुझे किसी अखबार में किसी सही साथी ने नंगा किया था तो इन्होंने आगे मेरे पे जो है ना केले के पत्ते डाल दिए और मुझे थोड़ा सा मेरी बरहमी को छुपाने की कोशिश की। अच्छा शाह साहब, एक चीज तो हो रहा है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं हम देखते हैं कि हमारे जो साहब का शोभा है एक दूसरे की टांगे बहुत खींची जाती है, ये आगे जा रहा है इसको पीछे जा रहा है। जी ये एक मनफी सोच ये तकरीबन हर जगह ही पाई जाती है। और फिर इसमें दूसरी चीज वही आ जाती है क्योंकि ये उस्ताद होते हैं, इनका उस्ताद कोई नहीं होता। उस्ताद हो तो कोई भी उस्ताद अपने शागिर्दों को ये तरबियत नहीं देता कि आपने लेक्चरिंग करनी है। वो कहता कि आपने अपनी सलाहियतों को उजागर करना है और उनके बेस पे आपने आगे बढ़ना है और मुस्बत सहाफत जो है वो करनी है। ये इन लोगों के लिए क्योंकि म्यार कोई नहीं होता, ना इनका अपना म्यार होता, ना इन्होंने कोई म्यार कायम किया होता साहब कि हमने किस तरीके से करनी है, इसलिए एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। अपने आगे बढ़ने का नहीं सोचना, जो आगे जा रहा है उसको इन्होंने पीछे लाने का सोचना। हालांकि उतनी एफर्ट अपने लिए कर लें तो खुद उस मुकाम पर भी पहुंच सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम ब्रेक के बाद हम अपने